माह सफर इस्लामी साल का वो दूसरा महीना जिसे लोग सदियों से समझे बिना गुजार देते हैं। सदका तो करते हैं मगर सही तरीका नहीं जानते, और यही वो वजह है कि सालों तक सदका देने के बावजूद भी उनके घरों से परेशानियां खत्म नहीं होती। गुर्बत, कर्ज, बीमारियां जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। आप समझते हैं कि आपने अपना हक अदा कर दिया, मगर हक अदा करने का तरीका गलत था, और जब तरीका गलत हो तो नतीजा भी कभी वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। जरा सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि इस महीने के गुजरने से पहले आपके घर में दौलत की बारिश हो जाए, रिज़्क़ में ऐसी वसअत आ जाए कि 7 नस्लें बैठकर खाएं, खजाना कभी खत्म ना हो, वो सुकून, वो कामयाबी, वो बरकत जो पूरी जिंदगी की कोशिशों के बावजूद हासिल ना हो सकी, क्या वो आपको मिल जाए? तो सुन लीजिए, इस महीने में काले चनों का एक खास सदका आपकी जिंदगी को बदल सकता। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि सफर का महीना मनहूस होता है, इसमें बलाएं उतरती हैं, मगर आज आप इस महीने की असल हकीकत जान लीजिए। ये मनहूस नहीं बल्कि बरकतों का महीना है, फतूहात का महीना है, कामयाबी का महीना है। आपने बस 2 चीजें अपने सामने रखनी है। पहली, काले चने जो हर घर में मौजूद होते हैं, और दूसरी एक ऐसी चीज जिस पर खास अमल पढ़कर आपने सदका करना है। जब ये अमल सही तरीके से किया जाएगा तो मौत के सिवा हर बीमारी, हर परेशानी, हर मसले से निजात मिल सकती है। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। हमारे मुआशरे में एक बड़ा वहम फैला हुआ है कि सफर का महीना मनहूस है, इसमें शादियां नहीं होती, कारोबार शुरू नहीं किया जाता, घरों पर बलाएं आती हैं। मगर इस्लाम में मनहूसियत का कोई तसव्वुर नहीं। मनहूस महीनों में नहीं, इंसान के अपने आमाल में होती है। जब तक आप डर और वहम के साथ जिएंगे, आपकी तकदीर नहीं बदलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि सफर के महीने में कोई बीमारी या बला खुद ब खुद नहीं फैलती, और ना ही ये महीना मनहूस है। ये सब जाहिलियत की बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत तो यह है कि यह महीना फतह और कामयाबी का महीना है। इस्लामी तारीख उठाकर देख लीजिए, इसी महीने में फतह खैबर का अजीम वाकया पेश आया, जहां इस्लाम को ऐसी शानदार जीत नसीब हुई जिसने बातिल की कमर तोड़ दी। यही वो महीना है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा को इस्लाम का झंडा अता फरमाया, और उन्होंने अपनी ताकत से खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका। तो फिर सोचिए, जिस महीने में ऐसी फतहात हुई हो, वो मनहूस कैसे हो सकता है? ये महीना गफलत से जागने का है, अपने हालात बदलने का है, अपनी किस्मत को नई दिशा देने का है। जब आप इस महीने को सही नजर से देखेंगे और पूरे यकीन के साथ अमल करेंगे, तब काले चनों का यह सदका आपकी जिंदगी में इनकलाब ला सकता है। अब आइए इस अमल की तरफ। ये कोई आम सदका नहीं बल्कि एक आजमूदा रूहानी तदबीर है। इसके लिए आपको काले चने या मसूर की दाल और एक दूसरी खास चीज की जरूरत होती है, और सबसे अहम है सही तरीका और पूरा यकीन। अमल करते वक्त आपकी नीयत साफ हो और ध्यान अपनी परेशानी पर हो, क्योंकि बिना यकीन के कोई वजीफा असर नहीं करता। सिर्फ चीजें इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अमल करना जरूरी है। याद रखिए, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं बल्कि नीयत, तरीका और अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब यह अमल सही तरह से किया जाए तो रिज़्क़ में बरकत, कर्ज से राहत, सेहत और सुकून नसीब होता है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, यह आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता। अब इन काले चनों के ऊपर पहली तस्बीह कौन सी पढ़नी है, और वो कौन सा अजीम कलिमा है जो आपके दिल की सफाई के साथ गुनाहों को मिटाकर हर मुश्किल को आसान कर देगा? मेरे दोस्तों, इस सदके को शुरू करने से पहले इस अजीम और पाकीज़ा पढ़ाई के बारे में जान लीजिए, जिसे इस सदके की जान कहा जाता है। जब ये काले चने आपके सामने मौजूद हो तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है इस्तिगफार। यानी इस्तिगफार सिर्फ जुबान से लफ्ज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये रब की बारगाह में रोते हुए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर झुकने का नाम है। जब तक हमारे दिल गुनाहों की स्याही से काले रहेंगे, हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। इस्तिगफार एक ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल को धोकर साफ करती है, तंगियों को कुशादगी में बदलती है और रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت مبارک میں اللہ اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ لوگ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے حضرت انس رضی سے ایک روایت بیان کی ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو آج اس مبارک مہینے میں اپنے سامنے چنوں کو رکھ کر سچے دل سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل نہیں۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ استغفار کی تسبیح مکمل کریں گے تو رب کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے گا، شیطان کی ہر چال ناکام ہو جائے گی، اور آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، جادو، بندشیں منٹوں میں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس استغفار کے بعد چنوں پر دوسری کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اور انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر کون سا اسم اعظم پڑھنا ہے جو آپ کی ہر رکاوٹ کو مٹا دے؟ آئیے اب اگلے حصے میں اس پوری ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس صدقے اور وظیفے کی آخری اور مکمل ترتیب بتاؤں، ایک بے حد اہم بات غور سے سن لیجئے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف چنے باہر پھینک دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے صدقے کے ساتھ ایک اور راج بھی بتایا ہے، اور وہ ہے ایک کچا انڈا، ایک صاف ستھرا کچا انڈا جو جب آپ کالے چنوں کے ساتھ شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے جسم، گھر اور کاروبار کی ہر بری تاثیر، جادو، ٹونا، حسد اور نظر عیبد کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن یہی وہ آزمودہ روحانی ترکیب ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آپ کو زیادہ انڈے نہیں لینے، صرف ایک انڈا کافی ہے۔ اگر مسئلہ بڑا ہو تو 3 انڈے بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس انڈے کو اپنے سامنے رکھے یا ہاتھ میں پکڑے اور اس پہ پڑھائی کرے۔ ایک طرف کالے چنے ہو، دوسری طرف انڈا، اور آپ کا پورا دھیان صرف اپنی سب سے بڑی پریشانی پر ہونا چاہیے۔ اگر کاروبار رکا ہوا ہے، دکان نہیں چل رہی، رشتہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر پورے یقین کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک بزرگ حضرت عون بن عبداللہ، جن کی عادت تھی کہ ہر مشکل میں کثرت سے صدقہ کرتے، ایک بار انہیں 20 شونیہ درہم ملے تو انہوں نے ترنت صدقہ کر دیے۔ لوگوں نے کہا یہ اپنے بیٹے کے لیے رکھ لیتے، تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کی قسمت کو رب کے پاس محفوظ کر دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ان کا بیٹا بے حد خوشحال ہوا۔ یہی صدقے اور یقین کی طاقت ہے۔ جب آپ چنے اور انڈا سامنے رکھیں، ذرا ٹھہر کر میری بات سنیے، کیونکہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی کالے عام چنوں بات پر نہیں ہے۔ اپنے گناہوں میں کا سچ کہہ رہا تصور ہوں، رکھتے ہوئے استغفار میں بالکل پڑھیں۔ ٹوٹ چکا تھا، یہ آپ ہر طرف سے مایوسی کا تھی، ثبوت بنتا ہے، نہ راستہ دکھ اور رہا تھا، نصرت نہ کوئی کو دور سہارا، کرتا ہے۔ لیکن پھر قرآن اور حدیث میں مجھے ایک ایسا عمل بڑی ملا فضیلت آئی جس نے میری جس سے زندگی ہی رزق، بدل دی۔ برکت اور سکون دیکھیے ملتا ہے۔ آپ کے سامنے 3 چیزیں ہیں، بہت چھوٹی، بہت آسان، پڑھ کر، لیکن چنوں اگر پر کوئی دم انہیں کرنا ہے، خاص ترتیب انڈے سے پر اللہ صرف 3 بار سمجھ پڑھ پڑھنا لے ہے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے اوپر اس کی زندگی سے غریبی ختم ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے حالات گی، بہتر ہونے لگیں، اولاد کی بندشیں کھل جائیں گی، اور رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرے دوستو، ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ میں نے یہ عمل پہلی بار 1 سال پہلے پڑھا، نہیں ہوتی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے لے کر، اور یقین کیجئے پہلے ہی دن مبارک نام، صرف 3 منٹ کے اندر میں نے ایسا معجزہ دیکھا جسے میں آج تک نہیں بھول پایا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بھائی یا بہن جس نے دنیا بھر کی تسبیحات پڑھ لی ہو لیکن پھر بھی اس کی غریبی ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ بس ایک بار زندگی میں اس چھوٹے سے عمل کو پڑھ کر دیکھ لے، مایوسی نام کی چیز نہیں رہے گی،
اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا. جیسے ہی میں نے یہ عمل پڑھا 101 مرتبہ پہلے ہی دن اللہ صرف 3 منٹ میں اللہ نے ایسی مدد کی کے گھر اور کہ میرے پاس تمام نحوست 1600 آ گئے. نظر پھر میں روز یہ عمل کرتا گیا. دوسرے دن کو اپنے اندر میں نے ایسا منظر دیکھا کہ 45 لاکھ کا سامنا ہوا. جسے صدیوں سے اور تیسرے دن آج جو 17 لاکھ کا قرض میرے سر پر تھا اللہ نے ایسے معاف کروایا کہ جو لوگ دشمن بنے بیٹھے تھے وہی ایک جھٹکے میں کہنے لگے جاؤ. اب آپ نے معاف کیا. یہ اپنے کوئی سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اس عمل کی اور انڈے پر قرآن. میں اب تک ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں اور عظیم اور بہتوں نے اس کا فائدہ دیکھا ہے. سورہ اگر آپ اسے دل سے پڑھیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ پہلے کیوں نہیں پڑھا. جسے میں اللہ یقین نے سے کہتا ہوں یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. جب آپ ان کالے چنوں اتنا اور کرنا انڈے ہے پر صدقے تنہائی کی میں نیت بیٹھیں سے دل کو جمع اس سورت کو سب سے پہلے یا ربی 3 مرتبہ پھر یا اللہ تو اس کی اور آخر میں یا گنی ایک خاص ترتیب سے بڑھ جاتی ہے. کئی لوگوں نے صرف کچھ ہی منٹوں میں اس کا اثر دیکھا. گھریلو پریشانیاں کم ہوئی, تنگی دور ہوئی اور مدد ایسے آئی جہاں سے امید بھی نہیں تھی. اللہ جب چاہتا ہے ایک مضبوط حصار لوگوں کے دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے شیطان یا حسد اور کرنے مدد والوں خود کی آپ کے بری دروازے نظر تک کبھی توڑ پہنچتی نہیں ہے. سکتا. اب دیر مت کریں, کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھیں اور حدیث سب میں سے آتا ہے پہلے کہ درود ایک شریف تہائی پڑھ کر قرآن یہ کے عمل برابر شروع کریں. جب اب آپ اگر اسے کوئی یقین کے بھائی ساتھ یا بہن پڑھتے ہیں کہتا ہے تو آپ کہ کو مجھے بڑا درود ثواب شریف ملتا ہے نہیں آتا اور اللہ آپ کے لیے تو کوئی آسانی اور پریشانی برکت کے نہیں. راستے کھول اگر آپ کو درود روایت میں ہے کہ ابراہیمی بھی نہیں تنگ آتا دستی کی شکایت تو کی کوئی اسے چھوٹا سا گھر میں درود داخل پڑھ لیں ہوتے وقت سلام صلی اللہ درود اور سورہ علیہ اخلاص وسلم پڑھ پڑھنے کی لیں تاکید کی گئی. یا اس نے اللہم ایسا صلی کیا علی محمد تو پڑھ لیں. اللہ نے اس کے رزق کوئی میں بھی خوب درود اضافہ شریف فرمایا. پڑھ کر اس لہذا عظیم عمل کی بسم اللہ شروعات الرحمن کر لیں. الرحیم کے اور ساتھ 3 مرتبہ سن سورہ لیجئے اخلاص بار بار آپ کی ویڈیو کو تقدیر کاٹنے کے سے بند اسکپ دروازے کرنے سے کھول سکتا ہے اور کچھ گھر میں حاصل برکت نہیں لا ہوگا. عمل اگر کے بعد اپنی کالے مرضی چنوں سے کا چیزوں صدقہ کو کر دیں ادھورا چھوڑ کر اور آگے انڈے کو بڑھو 3 گے دن تک گھر میں رکھ کر تو پھر 7 بہت مرتبہ آگے اپنے نکل اوپر جاؤ سے گے وار لیں اور اس کے اتنا بعد اسے آگے بہتے نکل پانی جاؤ میں بہا گے دیں کہ یا پھر پاک مٹی میں واپس دفن کر نہیں آ دیں. سکو. اللہ اس لیے تعالیٰ آپ کی مشکلات ایک آسان بات کو غور فرمائے سے سمجھو. اور رزق اگر میں واقعی برکت پڑھنا عطا چاہتے کرے. ہو میرے مجھے غریب اپنی دعاؤں میں یاد میرے رکھیے. بیمار